نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نے سوال پوچھا ہے کلام کے، میرے کلام کے کچھ اشعار کے معنی، کہ اس کے ان شعر کے کیا معنی ہے کہ 18 عناصر سے ہے یہ میم کا محل، 18 عناصر سے ہے یہ میم کا محل، ایک میم کے محل میں یہ کونوں مکان ہے۔ اس کی تشریح پوچھی گئی ہے اس شعر کی، تو میں جہاں تک میرے پیر کے فضل سے جو میرے ذہن کی رسائی ہے میں اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں کہ معرفت و تصوف میں انسان کے وجود اور کائنات کی ساخت کو مختلف عناصر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عام طور پر عناصر اربع، آگ، ہوا، پانی، مٹی کا ذکر ملتا ہے، مگر باطنی علوم میں یہ عناصر تفصیل کے ساتھ 18 بتائے گئے ہیں۔ ان میں جسمانی عناصر یعنی مٹی، پانی، آگ، ہوا وغیرہ کے ساتھ ساتھ لطائف ستہ، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور نورانی عناصر بھی شامل مانے جاتے ہیں۔ یہ پورا محل یعنی وجود انسانی یا کائنات 18 عناصر کے مجموعے سے بنا ہے۔ اب میم کا محل کا معنی کیا ہے؟ تو میم کا محل یہاں ایک رمز ہے۔ میم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ اس میں محمد کا پہلا حرف میم ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ کائنات میم محمدی کا پرتو ہے، یعنی حقیقت محمدیہ سے ہی یہ عالم ظہور میں آیا۔ اس لیے میم کا محل سے مراد وہ نور یا وہ مقام ہے جہاں سے تخلیق کی بنیاد ہے۔ تو اب ایک میم کے محل میں یہ کونوں مکان ہے، تو اس ایک میم کے محل سے ہی پورا کون و مکان یعنی عالم امکان یعنی کائنات اور زمان و مکان وجود میں ہے، یعنی حقیقت محمدیہ وہ مرکز ہے جس سے تمام عوالم، تمام عالم اور کائنات نے ظہور کیا۔ اب خلاصہ معرفت کیا ہے؟ تو انسان کا وجود 18 عناصر پر قائم ہے، اور یہ پوری کائنات جو نظر آتی ہے وہ سب حقیقت محمدیہ کہ ایک میم کے محل سے پیدا ہوئی۔ گویا کائنات کا سر چشمہ اور روحانی مرکز میم ہے، اور اسی سے تمام عناصر اور کون و مکان نے ظہور کیا۔ 18 عناصر کون کون سے؟ مادی پہلے تو خاک ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، اور پھر اس کے بعد ہوا سے خمسہ یعنی بینائی ہے، سماعت ہے، بو ہے، ذائقہ ہے، لمس ہے۔ اب لطائف سبع ہے، انسان کے باطنی مراکز ہے، یہ نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور انا، یہ کبھی لطیفہ عقل بھی کہا جاتا ہے۔ دیگر دو تکمیل کے عناصر زمان و مکان۔ خلاصہ یوں کہ انسان کا محل اور کائنات کا ڈھانچہ ان 18 عناصر سے مرکب ہے، اسی لیے کہا گیا 18 عناصر سے ہے یہ میم کا محل، یعنی وجود انسانی اور کائنات ان عناصر سے بنا، اور پھر ایک میم کے محل میں کون و مکان ہے، یعنی اس سب کا سر چشمہ حقیقت محمدیہ ہے جسے میم کہا گیا۔ اور ایک تشریح میں لیجئے کہ 7 طبق زمین، 7 طبق آسمان، عرش، کرسی، لوح و قلم، وما علینا الا البلاغ۔